حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو پوجنے والوں سے جھگڑا اور تکرار، ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس چلے گئے۔ نمرود کا دستور یہ تھا کہ جب لوگ اس کے سامنے کھڑا ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو سجدہ کیا اور نہ ہی اپنے سر کو جھکایا۔ نمرود کو اس بات سے سخت غصہ آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا کہ میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار کی تعریف کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ نمرود کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی میں مار بھی سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس پر نمرود نے دو لوگوں کو جو کہ قید خانے میں تھے اور واجب القتل تھے، ان کو بلایا، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو میں نے ایک کو مار دیا ہے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ کیا تم نے اسے نہیں دیکھا کہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، کہ دی اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے، کہا نمرود نے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یعنی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا یہ جواب نہیں تھا، مگر نمرود نہ سمجھ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کن ذہن نہیں سمجھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کہا ابراہیم نے کہ پس اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، تو اس کو طلوع کر کے دکھا مغرب سے، پس وہ ایران ہو گیا جو شخص کافر تھا۔ اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اکثر لوگ یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق حجت بازی کی اور گفتگو میں ہار گیا، تو اس نے کہا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سچ ہے تو میں ضرور آسمان کی طرف سفر کروں گا اور حضرت ابراہیم کے رب کا پتہ لگاؤں گا۔ اس کے بعد نمرود نے گدھ کے 4 چوزے منگوائے اور ان کی تربیت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ پھر ایک تابوت بنوایا جس کے اوپر اور نیچے دونوں طرف دروازے لگے ہوئے تھے۔ نمرود اپنے ایک ساتھی سمیت اس تابوت کے اندر بیٹھ گیا۔ تابوت کے چاروں طرف ڈنڈے لگا کر اس میں گوشت کے لوتھڑے لگا دیے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اوپر کا دروازہ کھولو اور دیکھو کہ ہم آسمان کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آسمان کا فاصلہ تو پہلے کی طرح ہی ہے۔ پھر نمرود نے کہا کہ نیچے کا دروازہ کھولو اور زمین کا جائزہ لو۔ اس نے کہا کہ زمین سمندر کے پانی کی طرح اور پہاڑ دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر یہ گدھ دوسرے روز بھی سارا دن اڑتے رہے اور بلندی کی طرف اڑتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ تیز ہوائیں ان کے اڑنے میں رکاوٹ بن گئی۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دوبارہ زمین اور آسمان کا جائزہ لو۔ اس نے جب اوپر کا دروازہ کھولا تو آسمان کو اسی حالت میں پایا، اور جب زمین کا جائزہ لیا تو زمین کو بالکل طریق پایا جو کہ سیاہی میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر نمرود نے ڈنڈوں سے لٹکا ہوا گوشت زمین کی طرف کر دیا اور گدھ تابوت کو لے کر نیچے زمین کی طرف اترنے لگے۔ اس طرح نمرود کا خواب دھرے کا دھرا رہ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس میں ناکام ہو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔